بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت اچھے کمنٹس بھیجے اور اس ہمارے سلسلہ سوالات کو سراہا اور مبارکباد پیش کی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ قصے کہانیاں اور خطابت کے ثابت اپنی جگہ پہ رہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ جس نے رات کو 1000 نفل پڑھی، قیام کیا، اور اس کے مقابلے میں کسی بندے نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا، وہ افضل ہے سیکھنے والا جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ رہا ہے۔ تو اتنی کثرت سے سوالات ہیں، ابھی کل کے جو سوالات بچتے تھے ان کے جوابات دینے ہیں، مزید اتنے سوالات آ چکے ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ جو ذاتیات کے سوالات ہیں وہ نہ کیے جائیں، یا ایسے سوالات جس میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو، ایسے سوالات سے پرہیز کیا جائے۔ وہ پرسنل میں آپ کو جوابات دیے جائیں گے، سب کے سامنے ان کے جواب دینا ممکن نہیں، کیونکہ ہر بندہ اعلیٰ سوچ کا نہیں ہوتا، ہر بندہ اچھی سوچ کا نہیں ہوتا، ہر بندے کی نگاہ اور دل کے اندر وسعت نہیں ہوتی ہے کو فائدہ ہو اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ نومولود بچے کی پیدائش کے بعد ہمارے علاقے میں 40 دن بچے کو غسل نہیں دیتے، کیا اس کی کوئی شرعی ممانعت ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جو بچہ نومولود ہو اس کے بعد اگر ڈاکٹر منع نہ کرے کہ اس کو کوئی غسل دینے سے کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی یا غسل دینے سے اس کی صحت کے اندر کوئی پرابلم آئے گی، تو شرعی طور کے اوپر یہ کوئی قطعاً شریعت نے نہیں لگایا کہ اس کو غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن نومولود بچے کو غسل نہیں دیا جا سکتا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے ایسا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں کسی جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی طبی لحاظ سے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے تو یہ ایک علیحدہ، اس میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فرش کے نیچے گٹر کا پیپ گزر رہا ہے، تو اس فرش پر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ یاد رکھیں کہ جو پیپ ہے وہ مٹی کے اندر ہے اور جو گٹر کا پانی ہے وہ پیپ کے اندر سے گزر رہا ہے، تو جو آدمی اوپر فرش لگا ہوا ہے جو نماز پڑھتا ہے بلا شک و شبہ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں یہ کراہت ہے کہ وہاں اس کو عجیب لگتا ہے تو نماز نہ پڑھے، لیکن چونکہ اب وہ جو پانی ہے وہ پیپ کے اندر ہے، پیپ مٹی کے اندر ہے، مٹی کے اوپر فرش لگا ہوا ہے، تو جو چیز زہری طور پہ ہوتی ہے اس کے احکامات اور ہوتے ہیں، جو چیز دفن ہو جاتی ہے اس کے احکامات بدل جاتے ہیں، لہٰذا اس فرش پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اکثر میتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ جان کنی کا جو معاملہ ہے، نزاع کا یہ سخت ہے، ان کی روح نکلتی ہے تو ان کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے، اور اس میں جناب والا وہ میت کا جو جسم ہے ابھی پاک نہیں ہوتا، تو جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، میت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تو پھر آپ جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں، یا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کمرے میں میت رکھی ہوئی ہو اس کے دوسرے کمرے میں غسل سے پہلے سارے مل کے توبہ استغفار کلمہ شریف پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بالکل میت کے قریب بیٹھ کر اس وقت تلاوت کرنا مکروہ نہیں ہوگا جب میت کو غسل دے دیا گیا ہو، یا میت کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے تب بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چوتھا سوال یہ ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہونے والے کو غسل اور کفن دفن اس کا کیا جائے گا جو مردہ بچہ پیدا ہوگا؟ دیکھیں، جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو جس طرح مسنون کفن ہے وہ تو نہیں پہنایا جائے گا، ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ قبرستان کے اندر
اس کی قبر کی بے حرمتی نہیں ہوگی. وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ انسان کی ہے، تو اس کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس کو کسی ایسی جگہ پہ دفن کر دینا، جیسے دیہاتوں میں جو ہے تباہم پرستی ہے، یہ جہالت ہے کہ کسی جناب والا ہانڈی کے اندر بچے کو معاذ اللہ اس کو ڈالتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ایسے بچے کو غسل دے کر اس کو کپڑا لپیٹ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے، اور اس کا نام بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 5واں سوال یہ آیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. کیا خالو، خالہ اور ممانی ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ناجائز اور حرام ہے. ایک آپ کی اصل اور ایک فرع. اصل وہ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا والد، آپ کا دادا، آپ کا پردادا، آپ کے جناب والا والدہ، آپ کی نانی، آپ کی پرنانی، یہ آپ کی اصل ہیں. اور فرع کیا ہیں؟ آپ کے بیٹے، پوتے، پوتیاں، آپ کے جناب والا نواسے، بیٹی، نواسے، نواسیاں، جس سے آپ پیدا ہوئے، جن سے آپ پیدا ہوئے اس کو اصل کہتے ہیں، جو آپ سے پیدا ہوئے اس کو فرع کہتے ہیں. اصل اور فرع کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے، حرام ہے. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، آپ خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں ممانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ شرعی طور پر فقیر ہوں. یہ نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ امیر ہوں اور ان کا بینک بیلنس اور آپ کہیں چلو میری خالہ اس کو دے دوں، ایسا نہیں ہے. جو ان کے اوپر 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کے پیسے اگر ان کے گھر میں موجود ہیں، یا ان کی گھر کے حاجات اصلیہ سے سامان، برتن اور یہ بسترے، یہ سارے ملا کے یا سامان تجارت دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کے گھر میں سامان موجود ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے. نہ آپ کا زکوٰۃ دینا جائز ہے، نہ ان کا زکوٰۃ لینا جائز ہے. اس کے علاوہ یہ سوال آیا ہے کہ کیا داماد اور بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہوں؟ بالکل، داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور بہو کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ ستیلے ماں باپ اگر صاحب نصاب نہ ہوں تو کیا اصل اور فرع میں ستیلے ماں باپ آتے ہیں؟ اصل کے اندر ستیلے ماں باپ نہیں آتے. ستیلے ماں باپ ہوں، اگر غریب ہوں، شرعی فقیر ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک سوال جو ہے وہ مختلف جگہوں سے آیا ہے کہ جس آدمی کو دمہ ہو جائے وہ روزے میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں. تو انہیلر جو ہے چونکہ اس کے اندر مائع ہوتا ہے اور اس کو جب جناب والا پمپ کرتے ہیں تو وہ اندر جو مادہ جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو دمے کی علامت ہے، دمے کی بیماری ہے یا ایسا سانس کا پرابلم ہے، انہیلر کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اس کو 3 ٹائم انہیلر استعمال کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ چونکہ بیمار ہے، شرعی معذور ہے، پھر وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، یعنی دوسرے کو روزے رکھوائے، خود روزہ نہ رکھے، احتیاط کرے، اپنی جان بچائے. اس کو رخصت ہے بیماری کی حالت میں، لیکن اگر روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک سوال آیا ہے کہ میری بچی کی عمر 2 ماہ ہے، روزہ رکھنے سے بچی کی خوراک پوری نہیں ہوتی، بچی بیمار ہو جاتی ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، شرعی طور پہ اس بات کی اجازت ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوں اور ماں دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے سے بچوں کی صحت میں فرق آتا ہے اور ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو وہ بعد میں روزے کی قضا کر لیں یا اس کا فدیہ ادا کر دیں. ان کو شرعی طور پہ روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی ایسی بیماری ہو، سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جو گرمیوں میں روزے کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے بیماری میں، مثلا کسی کو بلڈ شوگر ہے یا ایسی کوئی بیماریاں آ گئی ہیں، انہوں نے تو کسی دورے وغیرہ کا ذکر کیا ہے کہ گرمیوں میں اگر روزہ رکھ لیں تو وہ بیماری کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس صورت میں یہ ہے کہ وہ جیسے گرمیوں میں اگر رمضان شریف آ جائے وہ روزے ترک کر لیں، سردیوں میں اس کی قضا کر لیں، سردیوں میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیں. تو جس کو گرمیوں کی روزے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، شرعی طور پہ اس کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ سردیوں میں روزے رکھ لیں یا اس کا فدیہ ادا کر دیں. ایک اہم سوال جو کئی دن سے مسلسل مختلف لوگوں سے آ رہا ہے کہ وضو سے پہلے جو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، جبکہ واش روم کے اندر بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اللہ کا نام لینا مکروہ ہے، اور تفاسیر کے اندر اور احادیث کے اندر یہ ہے کہ جس وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے
وہ وضو کامل ہوتا ہے، وہ جناب والا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وضو قائم رہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ واش روم کے اندر تو مکروہ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں دو چیزیں بھول جاتے ہیں، ایک تو بڑا خوبصورت کتنے کنال کے اندر مکان بنا لیں گے، وہاں پہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑیں گے جس کے اندر جناب والا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کی جگہ ہو، اور جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی جگہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں غسل دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈبل بیڈ اور ماسٹر بیڈ اور جناب والا کئی بیڈ رکھ دیتے ہیں، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی میت رکھنے کے لیے گھر میں چارپائی نہیں ہوتی۔ بھائی تمہاری ایسی عمارت یا تمہیں ایسا پیسہ یا ایسی چیزوں کا کیا فائدہ جس میں تم شریعت میں کامل اور مکمل اور اکمل نہ ہو سکے۔ تو اگر کوئی آدمی مکان بناتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں وہ واش روم ایسا بنائے کہ اس کے جناب والا وضو کرنے کی جگہ اور جو لیٹرین ہے اس کے درمیان دیوار ہو، پردہ نہ ہو، ایلومینیم کی دیوار لگا سکتے ہیں، شیشہ لگا سکتے ہیں، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ پیشاب کرنے کی جگہ علیحدہ ہو، وضو کرنے کی جگہ علیحدہ ہو، اور جناب والا وہاں پر آپ جو ہے واش روم سے فارغ ہو کر، لیٹرین سے فارغ ہو کر، بیت الخلاء سے فارغ ہو کر علیحدہ دوسرے پورشن حصے میں آ کر جو دوسرا حصہ ہے وہاں آ کے آپ وضو کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دعائیں پڑھیں تاکہ آپ کا وضو کامل ہو، اور جب تک وضو رہے آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب والا اب تو ہم نے مکان بنوا لیا، اب کیا کریں؟ تو اس میں بھی آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ واش روم سے فارغ ہو کر واش روم سے باہر آ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے باہر واش روم سے پھر چلے جائیں، پھر وضو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ احرام کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کا حوالہ دیں، یہ کون سی کتب حدیث میں سے کون سی کتاب میں ہے؟ تو یہ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1768 حدیث نمبر ہے، اور کتاب الحج کے اندر یہ بات موجود ہے کہ احرام کے لیے جو 2 رکعت پڑھنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں، پورے سیاستہ کے اندر یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان موجود ہے، جس کی بیوی موجود ہو اس کی بیوی کی بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے۔ یہ خالہ اور بھانجیاں آپس میں سونکنے نہیں بن سکتی، ان کا نکاح اس آدمی کا منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھپھی کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی اس کے خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ شرعی طور پہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور بیک وقت 2 بہنیں بھی ایک خاوند کی بیویاں نہیں ہو سکتی، ایک فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو دوسری ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کل تو چونکہ لوگ آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے، عجیب بے حیائی کا دورہ ہے، خالہ گھر میں ہے اس کی بھانجی سے تعلق قائم ہے جی، اور جناب والا وہ جو پھپھی ہے وہ گھر میں ہے اور اس کی بھتیجی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، اتنا بے حیائی کا عالم ہے۔ یا جناب والا ایک بیوی جو ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، اپنی سالی سے تعلق بنا لیا، کتنا بے شرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ قرآن و حدیث نے منع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے شرمی اور بے شرموں سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ جناب ریحان صاحب جو ہے بار بار سوال کر رہے تھے، آپ کے سوالات کا نمبر 2-3 دن بعد آتا، لیکن چونکہ سوال تھے تو اس لیے میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ امام نے تراویح غلطی سے 3 رکعت پڑھائیں، تو اس کے بعد سلام پھیرا، وہ تراویح تو رہ گئیں، اب اس نے 2 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، تو جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کو بھی دہرایا جائے گا یا وہی جو تلاوت ہے آگے پڑھی جائے گی؟ تو ایک بات کی بلا یاد رکھیں، اگر امام صاحب تراویح کے اندر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ 4 پوری کریں، آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو 2 ہو جائیں گی تراویح اور 2 ہو جائیں گی نوافل۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا یہ 4 ہو جائیں گی، لیکن فقہ حنفی کی روح میں ہدایہ عند الاحناف یہ جو ہے نا یہی ہے کہ آپ نے جناب والا سجدہ صاحب کرنا ہے آخر میں، تو سجدہ صاحب کرنے کے بعد وہ جو 2 رکعت ہیں وہ تراویح ہو جائیں گی اور 2 رکعت نوافل ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے 3 کے بعد سلام پھیرا ہے تو پھر اس کو جو 2 رکعت دہرانی پڑے گی، اس میں اگر وہ دوبارہ تلاوت کرے گا تب بھی ٹھیک ہے، جو تلاوت قرآن مجید کی ہو گئی ہے جہاں تک کی ہے اس سے آگے کرے گا تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی تلاوت کو وہاں سے شروع کرے جہاں سے ختم کیا تھا، تاکہ وہ جو ترتیب ہے یا روٹین ہے اس میں خلل پیدا نہ ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، وہ جہاں سے دل کرے تلاوت کر سکتا ہے۔
اور یہ سوال ہے کہ جی سود کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیں، سود کا پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا۔ اور اکثر پتہ نہیں میں حیران ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سود کا پیسہ مسجد کے واش روم میں لگا دو، لیٹرینوں میں، اور جو پاک ہونے کی جگہ ہے وہاں تو تم سود کا پیسہ لگوا رہے ہو۔ سود کا پیسہ مسجد کے اندر نہیں لگ سکتا، یہ پکی بات ہے، چاہے وہ مسجد کا واش روم ہو، غسل خانے ہوں، سود کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ ان پیسوں کا کیا کریں؟ بھائی بندے بھوکے مر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، غریب لوگ ہیں، ان کو دے دیں، لیکن یہ یاد رکھیں جو سود کا پیسہ غریبوں کو، بھوکوں کو دیا جائے گا، وہاں ثواب کی نیت نہیں کی جائے گی، نہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ ثواب نہیں ملے گا، بس وہ پیسہ آپ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلا دیں۔ اور یہ جو سوال ہوا ہے کہ اعتکاف کے لیے گھر میں اعتکاف، یاد رکھیں یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں کوئی نہ بیٹھا تو سارے گناہ گار ہیں، اگر کوئی ایک بیٹھ گیا تو سارے محلے کی طرف سے یہ ادا ہو گیا۔ تو یہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں ہی ہوگا۔ اور جو لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ مسجد میں سہولتیں نہیں ہیں، ارے سہولتوں کو دیکھنا ہے تو پھر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر گھر میں بیٹھے رہو، اعتکاف کی کیا ضرورت ہے؟ اعتکاف کا معنی تو یہ ہے کہ سب سے الگ تھلگ ہو کے اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کی عبادت کرنا، اپنی رب کی یاد منانا۔ اگر آپ کہیں وہاں موبائل بھی ملتا رہے، وہاں گیزر بھی ہو اور فلاں بھی ہو، تو پھر آپ کا اعتکاف نہ ہوا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سے بچنے کے لیے جو ہے نا، جہاں زیادہ کام ہو اس سے بچنے کے لیے بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ میں نے دیکھا الا ماشاءاللہ چاند لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ورنہ اکثر تو کام سے جان چھڑانے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سنت کفایہ ہے، جو علاقے میں سے، محلے میں سے ایک بیٹھ جائے گا، سب کے لیے واجب الادا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال آیا ہے جس کے اوپر تھوڑی سی میں جواب دینے میں 2-4 منٹ لگیں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر زید کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کا سوال کرنا شرک ہے، تو لہذا اس کے بارے میں بتائیں اصل عقیدہ کیا ہے شفاعت کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، مقربین، محبوبین رضی اللہ عنہم اجمعین، حتیٰ کہ ازرو حدیث، عامل قرآن، حافظ قرآن، ناتمام شدہ بچے، حدیث سے ثابت ہے کہ شفاعت کریں گے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو پتہ چلا اجازت سے شفاعت ہوگی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اجازت سے میرے مصطفیٰ کریم جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف متقین کا رشتہ قیامت والے دن بھی کام آئے گا۔ تو متقین جو ہیں وہ قیامت والے دن کام آئیں گے، وہ شفاعت کریں گے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفاعت نہیں کریں گے؟ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 4310، میرے آقا نے فرمایا ان شفاعتی یوم القیامہ لأہل القبائر من امتی، میری شفاعت قیامت والے دن گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے۔ تو میرے آقا نے خود فرمایا میری شفاعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ پھر آپ نابالغ بچوں کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ دعا میں کہتے نہیں آیا اللہ ہمارے بچوں کو شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تو اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1608 کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچے جو کچے تھے، ناتمام شدہ بچے، وہ فوت ہو گئے، وہ مطلب حمل ضائع ہو گیا، تو اس وقت جناب والا
وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں رب سے سوال کریں گے کہ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت میں لے جا، اور رب سے جھگڑا کریں گے، اور اللہ فرمائے گا اے کچے بچے، اے نا تمام شدہ بچے، تم اپنے والدین کو، اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے والدین کے لیے جھگڑنے والے بچوں، تم اپنے والدین کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ بتائیں، آپ کی امت میں سے مسلمانوں کا کچا بچہ جو ہے وہ شفاعت کر سکتے؟ اور حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے، سیاستہ کے اندر ہے، آپ روزانہ اپنے مدرسوں میں پڑھا بھی رہے ہیں، اور یہ پھر جو ہے نا زائد کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ ایک کچا بچہ جو ہے وہ شفاعت کرے گا، تو پھر جو اللہ کے ولی ہیں، مقربین ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر امام الانبیاء ہیں، تو وہ کیسے شفاعت نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور 10 اپنے گھر والے ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ جس کا دل کرے اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کو پکڑ کے جہنمیوں کو جنت میں لے جا۔ اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں ہے، اور حدیث نمبر ہے 2905۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ 4313 حدیث ہے، ابن ماجہ سیاستہ میں سے کتاب ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں قیامت والے دن 3 جماعتیں اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گی، انبیاء، اس کے بعد جناب والا اولیاء، اور اس کے بعد شہید۔ یہ 3 جو ہیں انبیاء، علماء اور شہید، انبیاء، علماء اور شہید۔ حدیث نمبر 4313 ابن ماجہ شریف۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، وہ جنت میں جب چلے جائیں گے، اللہ حکم دے گا تم جنت میں جاؤ، اور وہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ، جو لوگ ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، یعملون معنا، سارے اعمال ہمارے ساتھ کرتے تھے، یحجون معنا، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، یصلون معنا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، آج ہم ان کو چھوڑ کر اکیلے کیسے جائیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے دوستو، تم چلے جاؤ جہنم کے اندر، جن لوگوں کے دل میں جو تمہارے جناب والا ماننے والے تھے، تم سے محبت کرنے والے تھے، تمہارے ساتھ سفر حضر میں رہنے والے تھے، تمہارے جناب والا مجالس میں آنے والے تھے، تمہارے ساتھ تمام اعمال کرنے والے تھے، تمہارے ساتھ نماز اور حج پڑھنے والے تھے، تو تم ان کو پکڑ کر، جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی ایمان ہے، اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بخاری شریف میں جہاں تم مسائل نکالتے ہو، وہاں شفاعت کی حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھنا چاہیے نا۔ اچھا، پھر متعدد کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاعتی یوم القیامہ حق، میری شفاعت قیامت والے دن حق ہے۔ اچھا، کتابیں تو بڑی بڑی کتب حدیث تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے، تو میں آپ کو آپ کی توجہ کراتا ہوں، آپ میں سے جو حج یا عمرے پہ جائے نا، مدینہ شریف جائے، تو باب السلام کے اندر سے داخل ہوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ تو باب السلام سے جب جائیں گے تو پہلے جناب والا تھوڑا فاصلہ طے کریں گے، ایک دروازہ آئے گا، اس کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، وہاں گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن میری شفاعت گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے۔ پھر آگے آپ جائیں گے تو جناب والا جو دوسرا دروازہ ریاض الجنہ میں داخل ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر دیکھیں گے تو لکھا ہے شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یومن بها لم یکن من اہلها او کما قال علیہ السلام۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے، مگر اس کے لیے ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعت کی طاقت اور اجازت دی ہوئی ہے۔ مطلب ہے کسی سے لڑنے کی، جھگڑنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو سارے جاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کا بندہ جاتا ہے، اور وہاں جا کے ریاض الجنہ میں جیسے داخل ہو، اوپر لکھا ہوا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے، اور اس کے لیے ہے جس کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت اور طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو دوستو، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد قرآن و حدیث سے ہے کہ قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، تو شفاعت فرمائیں گے، تو جن کو یقین ہے وہ شفاعت کی امید بھی رکھیں، اور شفاعت ان کی ضرور ہوگی، اور جن کو شک ہے
اور وہ رکھتے ہیں ان کو شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها۔ اور ایک اور مقام پر معجم الکبیر میں حدیث پاک ہے شفاعتی یوم القیامہ حق الا لمن سب صحابی، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے ضرور ہوگی جو میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہے گا، جو میرے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، قیامت والے دن میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو کافی سارے سوالات ایسے تھے جن کو پرسنل میں ہم نے جوابات دیے ہیں، اور کافی سارے سوالات ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو کل ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور کافی سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی، وہ واضح نہیں ہوتے، ان کو بار بار سننا پڑتا ہے، تب بھی آواز واضح نہیں ہوتی۔ اس لیے مختصر سوال کریں، اپنا نام بتائیں، کہاں سے فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ مختصر سوال کریں، انشاءاللہ مختصر جوابات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کا فیضان عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔